کاشف بات کر رہا ہوں ملیر کراچی سے. سوال یہ کرنا تھا کہ ہمیں ہمارا کیریئر جو ہے دنیا میں ہمیں اپنے نبی ہمیں اپنے اماموں سے سیکھنا چاہیے جنہوں نے سوکھی روٹیاں کھا کے اور جنہوں نے شہید مسجد میں کیریئر انہوں نے بنایا دنیا میں سوکھی روٹیاں کھائی ہیں. کیا ان کی اس پہ چل کے ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں, کیریئر بنا سکتے ہیں؟ جی ماموں اماموں نے سوکھی روٹیاں تو نہیں کھائی ہوتی. اللہ تعالیٰ سب کی روزی کا رزاق ہے. اماموں کو بھی ترنے والے ملتے ہیں. نہیں, جو اپنے بابا وہ جو ہمارے امام گزرے نا, امام اعظم ہیں, ائمہ کرام, جی جی, شاید ان کی طرف ان کا اشارہ ہے جو مجھے بھی پتا چلا. سب نے سوکھی روٹیاں کھائی ہیں ضروری تو نہیں ہے. امام اعظم تو کپڑوں کے تاجر تھے, سبحان اللہ, اور صاحب حیثیت تھے, جی, مالی طور پر مضبوط شخصیت تھے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ. صحابہ کرام بھی تجارتیں فرماتے تھے, ان میں مالدار صحابہ کرام بھی ہوئے ہیں. تو اسلام میں جو میں نے کہا عملی طور پر آ جائے, اس کا مطلب وہ کنگال ہو گیا, اب لوگوں کے ٹکڑوں پر پلے گا اور لوگوں کی ٹھوکروں میں ہوگا, کوئی اس کی ویلیو نہیں ہوگی, کوئی وقار نہیں ہوگا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بالکل شیطان نے ایسا ذہن خراب کیا ہوا ہے. اب آپ کے علاقے میں مسجد ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس مسجد کا ایک امام ہے. لوگ اس کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں, بری نظر سے دیکھتے ہیں, یہ آپ کو اندازہ ہوگا. پہلے اب تو کچھ فرق ہے. پہلے مجھے پتا ہے نا کہ جب جیسے کوئی مذہبی آدمی یا امام صاحب نکلے نا, تو وہ سگریٹ پی رہا ہو نا, وہ سگریٹ تو چھپا دیتا تھا. اچھا, اور سر ڈھانپ لینا. اب تو خیر نمازیں بھی ننگے سر پڑھی جا رہی ہے, وہ دور تبدیل ہو گیا ہے. پہلے ننگے سر کا تصور نہیں تھا, یہ سچ بتاتا ہوں. نماز عام لوگوں میں بھی نہیں تھا. جی, عام لوگ بھی ننگے سر نہیں ہوتے تھے. نا, نماز میں تو جیب میں ٹوپی رومال رکھتے ہی تھے لوگ. جیسا وہ پرانے لوگوں کی ہم تصاویر کبھی دیکھنے کو ملتی ہے نا, وہ سوٹڈ ہوتے تھے. یعنی میں نے دیکھا سوٹڈ, سوٹ بوٹ سب پہنے ہوئے, سروں پر ٹوپی ہوتی تھی. ایسا لگتا تھا کہ ٹوپی کا کلچر یہ زمانے سے چلا آ رہا ہے. جنہ ٹوپی, لیاقت ٹوپی چلی ہے, ہاں چلی, اب بھی اس کا نام ہے. اب شاید استعمال کم ہو گیا ہوگا. جنہ کیپ تو مشہور اب ننگے سر رہتے. پہلے جنہ کے وہ لیاقت کے. جی جی, یہ کیسے چلی؟ تو پہلے واقعی ٹوپیاں لوگ پہنتے تھے. اب تو آگے پتہ نہیں کیا کریں گے. فی الحال تو ننگے سر ہو گئے. آپ نے امام کی مثال بہت اچھی دی. اور مہروز بھائی, امام کی عزت کتنی ہوتی ہے. دوسرا بابا, روزگار کے طور پہ بھی اگر ہم بات کریں نا, ایک امام مسجد ہے, جس علاقے کی مسجد کا وہ امام ہے نا, اس علاقے میں امام صاحب کی عمر 20-25 سال کے درمیان ہے. آپ اس علاقے کا 20-25 سال کے نوجوانوں کا جائزہ لے لیں, امام ہزاروں نوجوانوں زیادہ خوشحال ہوگا. اور ایسے کئی نوجوان ہوں گے جو بے روزگار ہوں گے, امام صاحب روزگار ہے. اس کو کمیوں ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ ہے. محسن بھائی, آپ کیا سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ میں امیر حسن سے عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے کیریئر پلاننگ کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ شریعت کے پیچھے پیچھے چلنا, اور یہی ہے. مگر ایک طبقہ ایسا بھی پایا جاتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ یار صرف نماز پڑھو اور باقی جو اپنا کام کاج ہے, اپنی تعلیم ہے, اپنی ایجوکیشن ہے, اپنے دوست احباب ہیں, بس ان کی طرف رہو, اور زیادہ جو ہے وہ دین کی طرف مت جاؤ. ان مولاناؤں کے چکر میں پڑھو گے تو پھنس جاؤ گے, پھر بہت زیادہ ڈیپ میں جانا پڑے گا, تو پھر یہ مسئلہ بھی ہو جائے گا. تو نماز پڑھو, اپنی اللہ اللہ کرو, اپنا رزق حلال کماؤ, اپنے بچوں کی تربیت کرو, اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش رہو. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح رہیں, اور آپ فرما رہے ہیں کہ وہ شریعت کے پیچھے پیچھے لازمت ہے. اب وہ کھانے پینے دیگر تمام معاملات میں جب وہ سیکھے گا, آئے گا, بیٹھے گا, تو وہ ان تمام چیزوں کو لے کر چلنا پڑے گا. مگر ایک طبقہ روکتا ہے, وہ کہتا ہے بس نماز پڑھو, بس زیادہ مولاناؤں کے ساتھ نہ بیٹھو. ابا اگر اجازت دے تو میں عرض کروں کچھ. جی, میں وہاں یو کے میں تھا, تو یو کے میں یہ یو کے اور ساؤتھ افریقہ, یہ دو ملکوں میں ایک مسئلہ میرے کافی سلطہ تھا اسلام بھائیوں کے ساتھ. یار گھر میں ٹائم دینا ہوتا ہے, گھر میں ٹائم, ان کو مدنی قافلے کا کہتے, کچھ اجتماع کا کہتے, ساتھ بیٹھنے اٹھنے کا کہتے, تو یہ کہتے گھر میں ٹائم دینا ہے, گھر میں ٹائم دینا ہے. اب میں بولوں یار گھر میں ٹائم دینا ہے سب کو, اب کتنا ٹائم دے گا؟ 5-6 بجے کے بعد یہ گھر پر, شام کو 6 بجے کے بعد شام کو گھر پر, صبح 6-7 بجے ان کو گھر سے نکلنا, 12 گھنٹے گھر پر ٹائم دینا ہے. ٹھیک ہے بھائی, اچھا جمعے کی چھٹی, ہفتہ چھٹی, اتوار چھٹی, تو جمعے کو شام کے بعد گھر میں ٹائم دینا ہے, اور ہفتہ اتوار کو فون بھی اٹینڈ نہیں کرنے ہیں. بالکل فیملی ٹائم انہوں نے بنا لیا, یہ کلچر ہے پورا.
اب میں ان کے ساتھ مشورہ کر رہا تھا, میں نے کہا یار ایک کام کریں, گھر پہ ٹائم دیتے ہیں, گھر پہ ٹائم دینے کا چلاتے سلسلہ, مگر ایک درخواست کروں آپ لوگوں سے, گھر پہ ٹائم دینے کے ایسا ہے نا, یہ یا تھوڑا ہمارے ساتھ بیٹھ کر سیکھ لو دعوت اسلام والوں کے ساتھ کہ گھر پہ ٹائم کیسے دینا ہے. آپ گھر پہ ہی ٹائم دو, تھوڑا سا کورس کر لو گھر پہ ٹائم دینا کیسے, اس کے بعد گھر پہ ٹائم دو. ہم کو اور کیا چاہیے کہ اگر آپ اس طرح گھر پہ ٹائم دے دیتے ہو جس طرح ہم آپ کو عرض کرتے ہیں, تو ہم تو چاہتے ہی اصلاح ہیں. اگر گھر میں گھر والا اصلاح کر دیتا ہے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. یہ میں نے وہاں پر تھوڑا عرض کرنے کی کوشش کی تھی. پھر کوئی کورس کروایا پھر آپ نے؟ یہ خالی بولتے ہیں گھر پہ ٹائم دینا ہے, یہ 2-2 سال کے لیے دوسرے ملکوں میں جا کر پیسوں کی گنتی کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت گھر کہاں ہوتا ہے؟ کیریئر پلاننگ میں لیتے ہیں اس کو, کیریئر پلاننگ میں اس کو لیتے ہیں. اور پیچھے جو وہ برائیوں کا سلسلہ, گناہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے, دنیاوی طور پر جو برائی ہے نا, دنیاوی طور پر بھی برائی ہے کہ بیوی کسی اور کے چکر میں اور یہ بھائی کسی اور کے چکر میں, اس کا کیا؟ یہ کیریئر پلاننگ کون سی ہے؟ دوسرے ملکوں میں جا کر چھپ چھپ کر, چلو حق نکاح کرتے ہیں, یہ بھی تو کر رہے ہیں, اور جب بھانڈا پھوٹتا ہے نا تو جو پھر آپس میں جو جنگ عظیم چھڑتی ہے نا, یہ دنیا دیکھی بھالی ہے. یہ فیوچر پلاننگ یہ کس طرح کی کر رہے ہیں؟ سکون تو برباد ہے. یعنی جو فیوچر پلاننگ کر رہے ہیں ان کو سکون نہیں ہے. زویب بھائی بات یہ بہت نوٹسیبل ہے جو میرے ساتھ پریشان حال ہے. تھوڑا غور کریں, آپ بھی اسٹڈی کرتے ہیں, بہتوں کی اسٹڈی ہے, ناظرین میں بھی کہیں کی اسٹڈی ہوگی کہ آج کیریئر پلاننگ اور فیوچر پلاننگ پر اتنی ڈسکس ہو رہی ہے اور اتنا اس پر لکھا جا رہا ہے, بولا جا رہا ہے, کتابیں چھاپی جا رہی ہیں, لیکن الٹیمیٹ کہ کسی بھی کام کا نتیجہ اس کا بتائے گا نا کہ یہ درست کیا یا غلط کیا. آج اگر ہم معاشرے کا جائزہ لیتے تو نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ گھر زیادہ ٹوٹ رہے ہیں, نا اتفاقی زیادہ ہے, راحت اور خوشیوں کے لیے لوگ ترس رہے ہیں. تو یہ کیسی فیوچر پلاننگ ہے؟ تو میرا خیال ہے جو امیر سنت نے اس پر کافی ماشاءاللہ ایک ٹاپک پر مدنی پھول دیے کہ کس طرح کی پلاننگ کرنی ہے, اور ایک ہم جس زندگی کو گزارنے کی دعوت دے رہے ہیں وہ زندگی میں عزت بھی اللہ کی شکر ہے, اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے محتاجی سے بچائے, اور آخرت کی اصل تیاری ہے کہ بندہ مطلب کہ ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد اس کو لگے کہ یار اصل تو پلاننگ یہ تھی جو میں مس کر گیا. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس ٹاپک کو اگر ہم کلوز کر کے پھر نئے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. ایک پرسنل سوال ہے, اس چیز ہے پرسنل ہے. اچھا کال لے لے پہلے, جی کال لیتے ہیں, ناظرین کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں. مدینہ جی